اور یہ جو ہر کا دعویٰ تھا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، احمدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور آج تک یہ نعرے ہمارے مخالفین لگاتے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی، پچھلے دنوں میں ربا میں فنکشن ایک ان کا کانفرنس ہوئی تھی، جلسہ ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی نعرہ لگایا۔ تو ان نعروں کا جواب ہر سال جماعت کی ترقیات سے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے دیا جاتا ہے۔ جماعت میں بیعت کر کے شامل ہونے والے لوگ، وہ اس کا جواب ہے۔ اور آج 220 ممالک میں پھیلی ہوئی جماعت کی ترقی اس کا جواب ہے کہ دیکھو تم یہ نعرہ لگاتے تھے کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ افضال ہیں کہ جماعت ترقی پر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ فعل اور یہ تائید اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ سچا تھا اور سچا ہے۔ اور احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی انسان کا قائم کردہ پودا نہیں، کسی تنظیم کا قائم کردہ پودا نہیں، کسی حکومت کا قائم کردہ پودا نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ پودا ہے۔ ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی شاخیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید پھیلاتا اور پھل لگاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ یقیناً یہ فتنہ قادیانیت بڑا خطرناک فتنہ ہے، وہ بڑی ساری کافر تنظیمیں، کافر حکومتیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں، اور ان کا ایک بڑا منظم پروگرام ہے۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم ملیشیا میں گئے وہاں قادیانی، انڈونیشیا میں گئے وہاں قادیانی، اور دنیا کا آخری کونا جنوب میں، وہاں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا آخری شہر، وہاں قادیانی۔ ہمارے والد صاحب گئے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں شمالی آخری کونا ناروے، وہاں پر قادیانی۔ اور دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ آسٹریلیا، جزائر فجی، وہاں قادیانی۔ دنیا کا مغربی کنارہ گھانا، وہاں پر قادیانی۔ محترم، یہ فتنہ آج دنیا میں پھیل، مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے، ہم تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے۔ اب قادیانی کہتے ہیں دیکھو، اس وقت مرزا نے کہا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اب سب دنیا کے کناروں میں اس کی تبلیغ پہنچ گئی، اور واقعی پہنچ۔ ہم جزائر فجی گئے، علامہ صاحب میں اکٹھے تھے، علامہ صاحب نے رات فون کیا 10:30 بجے، ادھر صبح کے 10:30 سے 12 گھنٹے کا فرق جی۔ اور مغرب میں نائجیریا، گانا، سیرالون، آخری کنارے تک قادیانی۔ جنوبی افریقہ جو دنیا کا آخری کونا ہے، کیپ ٹاؤن، جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ختم، وہاں بھی قادیانی، دنیا کے کناروں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو الہاماً یہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا، اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تبلیغ کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ بے شک یہ وعدہ ہے، وہ یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کر بھی رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا۔ ابھی ہمارے
بھائی عبد المتین صاحب بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے پاس کتنے وسائل، کوئی کمی تو نہیں ہے، اور خصوصاً حرم پاک کے اوپر جو وسائل لگ رہے ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے حرمین شریفین کے ائمہ وہ جو خطبہ دیتے ہیں عید کا یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کا صرف 4 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، لیکن قادیانی وہ مرزا مسرور وہ جو کچھ بولتا ہے وہ 10 زبانوں میں براہ راست اس کا ترجمہ ہو رہا ہو۔ ہر سال یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، کسی نہ کسی صورت میں وہ ختم نبوت کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے ذریعے سے اسی یعنی آج کی کانفرنس کے حوالے سے الحمدللہ کتنے ملکوں میں اب یہ ہمارا پیغام جو ہے پہنچ رہا ہوگا۔ تو جیسے وہ لوگ اپنی جھوٹی نبوت کے پرچار کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ جو ختم نبوت کا مشن ہے اس کے ساتھ اقدام درہم سخنے ملنا چاہیے۔ جہاں کہیں ختم نبوت کانفرنس ہو اس میں شرکت کریں، جہاں کہیں ختم نبوت کے کورسز ہوں اس میں شرکت کریں۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ کل پیر کو انشاءاللہ یہاں خواتین میں پردے میں وہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ، تو جو لوگ اپنی بیگمات کو بھیج سکتے ہیں ان کو بھیجیں، فرض ہے۔ کیوں کہ آج قادیانی صرف ان کے مرد کام نہیں کر رہے، ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، ان کے بڑے، ان کے بوڑھے، جوان، بچے، مختلف ناموں سے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔